السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ گزشتہ دن میں نے آپ سے عذاب قبر کا واقعہ شیئر کیا اور ثواب قبر کا، جس کا بقیہ حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منکر نکیر کو مومن کی روح کھینچنے کا حکم دیا تو اس نے اس کی روح کو اس طرح سے قبض کیا جیسے آٹے میں سے بال کھینچ لیتے ہیں۔ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ مومن نہایت تکلیف میں مبتلا نظر آتا ہے، مگر دراصل وہ نہایت لذت اور آرام میں ہوتا ہے، اور جب وہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسی طرح یہ تمام ہستیاں وہاں پہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ اور منکر نکیر جب قبر میں اس مومن کے پاس آتا ہے تو پہلے وہ ان ہستیوں کو دیکھ کر بدرود و سلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا حکم مانا ہے اور اس خادم و غلام کو ہم نے بہت آسانی کے ساتھ اس قبر میں لے آئے ہیں، مگر ہمیں اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اس شخص کے فضائل کا اظہار ان فرشتوں کے سامنے جو یہاں موجود ہیں اور جو اس کے بعد اس سے سنیں گے مد نظر نہ ہوتا تو ہم ہرگز اس سے سوال نہ کرتے، لیکن امر الہی کا بجا لانا ضروری ہے، اس لیے مجبوراً ہم کو اس سے سوال کرتے ہیں۔ اور آخر کار وہ اس سے کہتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے اور تیرا امام کون ہے اور تیرا قبلہ کون سا ہے اور تیرے بھائی کون ہیں؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے، اللہ میرا پروردگار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی ہے، اور علی وصی محمد میرے امام ہیں، اور کعبہ میرا قبلہ ہے، اور اسلام میرا دین ہے، اور مومنین جو محمد اور علی اور ان دونوں کے دوستوں کو دوست رکھتے ہیں، ان کے دشمنوں کو دشمن رکھتے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور اس کا بھائی علی ولی خدا ہے، اور جن کو اس کی اطرت اطہار اور ذریت اخیار میں سے امامت پر نصب کیا ہے وہ سب امت کے خلیفہ اور حق کے والی اور عدل کے بہت قائم کرنے والے ہیں۔ اس مومن کی یہ تقریر سن کر منکر نکیر اس سے کہتے ہیں کہ تو نے اسی اعتقاد پر زندگی بسر کی اور اسی پر تو فوت ہوا، اور انشاءاللہ اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا، اور جس کو تو دوست رکھتا ہے اس کے ہمراہ کرامت اور رحمت الہی کی منزل میں جاگزی ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہمارے دوستوں کا دشمن اور ہمارے دشمنوں کا دوست ہوا، وہ ہمارے مخالفوں کو ہمارے القاب سے ملقب کرتا ہو۔ جب ملک الموت اس کی روح قبض کے لیے اس کے پاس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد فاجر کے سامنے اس کے سرداروں کو، جن کو وہ ماں سوائے خدا کے اپنا پروردگار مانتا تھا، ایسی حالت میں متمثل کرتا ہے کہ وہ ایسے سخت عذاب ہائے گوناگوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنا ہی اس کو ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے، اور ان کے عذاب کی حرارت برابر اس کو پہنچتی رہتی ہے جس کی وہ تاب نہیں لا سکتا۔ تب ملک الموت اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے فاجر و کافر، تو نے دوستان خدا کو ترک کیا اور دشمنان خدا کو اختیار کیا، آج وہ کچھ بھی تیری امداد نہیں کر سکتے اور تیری خلاصی کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ اس وقت اس پر اس قدر عذاب الہی نازل ہوتا ہے کہ ایک گروہ تمام اہل دنیا پر تقسیم کیا جائے تو سب کو ہلاک کر ڈالے۔ پھر جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اپنی قبر کی طرف جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے اور اس میں سے بہشت کی نعمتیں اور اس کی نفیس چیزیں اس کو نظر آتی ہیں۔ تب منکر نکیر اس سے کہتے ہیں، دیکھو ادھر، جس کے لیے تو ان نعمتوں سے محروم کیا گیا ہے، بعد ازاں اس کے لیے قبر میں دوزخ کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور جس میں آتش جہنم کا عذاب اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے۔ تب وہ شخص کہتا ہے، اے میرے پروردگار، قیامت نہ قائم کر۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی قیامت ہے، یعنی کہ وہ شخص اس عذاب کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، یعنی کہ ایسے منکر اور کافروں کے لیے عذاب دوزخ ان کی منتظر ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ خیرا کثیرا۔